بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. یہ سورہ احزاب کی آخری دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 72 اور 73. اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان اور یہ پوری کائنات اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق ان کو جیسا بننا چاہیے تھا ویسا اللہ نے ان کو بنایا. آسمان و زمین کے بننے کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا. یہ اللہ نے آسمان کیوں بنایا، اللہ نے یہ زمین کیوں بنائی، اللہ نے یہ پہاڑ اور درخت کیوں بنائے؟ غرض یہ کہ اس پوری کائنات کا ایک خوبصورت نظام اللہ رب العزت نے کیوں بنایا؟ ایک ہی مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی کسی ایک مخلوق کو ایک ذمہ داری دینا چاہتے تھے، ایک ایسی بڑی ذمہ داری کہ اگر وہ مخلوق اس ذمہ داری کو صحیح طریقے پر ادا کر لے، اس میں کامیاب ہو جائے، تو اس کے عوض میں اللہ اپنی رضا اور بے پناہ انعامات اور اجر عظیم سے اللہ پاک نوازے اور جنت کی شکل میں اللہ پاک انعامات عطا فرمائے. اور اگر اس ذمہ داری کی ادائیگی میں وہ مخلوق ناکام ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو سزا اس نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائی، اس کو وہ سزا دی جائے. تو اللہ رب العزت ایک ایسا قانون، ایک ایسا ضابطہ بنا کر سونپنا چاہتے تھے انہیں کہ اس ضابطے کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے اور جو کٹھنائیاں اور مشکلات اس میں آئیں اس پر وہ صبر کرے، تو بہرحال پھر وہ کامیاب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. اور اگر نافرمانی کی، ذمہ داری کو پورا نہیں کیا اور جو قانون اور ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اس پر وہ نہیں چلے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو پھر ہمیشہ کی ناکامی بہرحال وہ ناکامی حصے میں آئے گی اور پھر وہ عذاب کے اور سزا کے مستحق ہوں گے، حقدار ہوں گے. اللہ پاک نے ان دو آیتوں میں اسی کا ذکر فرمایا جس کو اللہ پاک نے لفظ امانت سے تعبیر کیا. اور اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے امانت آسمانوں پر پیش کی، زمین پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی، پہاڑوں پر
یعنی کہ اب وہ کون سی مخلوق ہونی چاہیے کہ جس کو یہ ذمہ داری دی جائے؟ کون سی وہ مخلوق ہونی چاہیے جس کو اس کا مکلف بنایا جائے؟ کون سی وہ مخلوق ہونی چاہیے کہ جس کے اندر اس بڑی ذمہ داری کو پورا کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کی جائے؟ اتنی عقل، اتنی سمجھ اور اتنا شعور ان کو دیا جائے، وہ کون سی مخلوق ہو؟ تکوینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ وہ کون سی مخلوق ہو سکتی ہے کہ جو اس ذمہ داری کو اٹھا سکتی ہے، ذمہ داری کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کر کے دکھا سکتی ہے۔ وہ مخلوق کون سی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگرچہ پہلے سے معلوم ہے تکوینی طور پر، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کے سامنے بھی یہ بات رکھی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کتنی اہم ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو یہاں اللہ نے لفظ امانت سے تعبیر کیا، امانت کے نام سے اللہ پاک نے پکارا۔ امانت بہت طرح کی ہوتی ہے۔ کسی چیز کی نگرانی کرنا، کسی ذمہ داری کو پورا کرنا اور اس میں اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا، اسی کا نام تو امانت ہے۔ کوئی ذمہ داری اگر ہمیں دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو نبھانا، اسے پورا کرنا اور اس کے خلاف جو ہمارے اندر خواہشات پیدا ہوں اس پر کنٹرول کرنا، اس کا نام امانت ہے۔ اور یہ بہت طرح کی ہو سکتی ہے۔ عام طور سے ہمارے پاس کچھ روپیہ، پیسہ، کوئی چیز، دینار، درہم، سونا، چاندی، کوئی سامان ہمارے پاس رکھا گیا۔ اب جی چاہتا ہے کہ میں اسے استعمال کر لوں، جی چاہتا ہے کہ اس میں سے کچھ میں اس میں سے نکال لو۔ جس کی یہ امانت ہے، جس کی یہ چیز ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہاں جو اس کے خلاف ہماری خواہشات اور ہمارا نفس جو جا رہا ہے، اس پر کنٹرول کرتے ہوئے اس کو اسی طرح سے محفوظ رکھنا، یہ اس کا نام امانت ہے۔ اب یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، دینار و درہم کی شکل میں، وقت کی شکل میں، یا کسی اور چیز کی شکل میں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے راز کی بات کرے، آپ سے شیئر کرے اپنی راز کی بات، اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے، جب وہ آپ کو کوئی بات بتاتا ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ بات آپ کے علاوہ کوئی اور نہ سنے، تو اب اس کی وہ بات آپ کے لیے امانت ہے۔ اللہ نے ہمیں بچے دیے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کوئی عہدہ اور منصب دیا تو وہ بھی امانت ہے۔ ہم کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو ہمارا جتنے وقت کا اگریمنٹ ہوا تو اتنا وقت وہ امانت ہے۔ ہمیں اس وقت کے اندر اس کا وہ کام انجام دینا ہے۔ غرض یہ کہ امانت کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر امانت کو جمع کے صیغے سے، امانت کے لیے اللہ نے جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا، یعنی امانت نہیں لفظ استعمال کیا، امانات استعمال کیا قرآن کریم کے اندر۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہاں جمع کا صیغہ ہے کہ اللہ تمہیں امانتیں ادا کرنے کا حکم دیتا ہے کہ آپ وہ امانتیں ان کے اہل تک، یعنی جن کی وہ امانتیں ہیں ان تک پہنچائیں، آپ امانت میں خیانت نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر جو اللہ نے لفظ امانت ذکر فرمایا، استعمال فرمایا، تو یہاں امانت سے مراد کیا ہے؟ یہاں امانت سے مراد شریعت ہے، یہاں امانت سے مراد اللہ کے احکامات ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور اللہ نے جن سے روکا ہے وہ یہاں پر مراد ہیں۔ تو چنانچہ ابھی انسان کا وجود نہیں ہوا، ابھی انسان پیدا ہی نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات آسمانوں پر پیش کی۔ اللہ نے آسمانوں سے کہا کہ میں ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں اگر تم اسے قبول کرو، لیکن پہلے اس کی ساری کنڈیشن سمجھ لیں کہ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ رب کی مرضی کے مطابق چلنا، رب کی مکمل اطاعت کرنا،
رب کی نافرمانی سے بچنا، جس چیز کا حکم دیا جائے اس کو پورا کرنا، جس سے روکا جائے تو اس سے رکنا۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی، انعام ملے گا، اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو اللہ کی ناراضگی تمہارے مقدر میں آئے گی، اور جنت کی بجائے تمہیں جہنم کے اندر جانا پڑے گا، سزا بھگتنی ہوگی۔ یہ ساری پوری جو اس کی تفصیلات ہیں اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دی، اور اللہ نے یہاں پھر اختیار دیا کہ اب تمہیں اختیار ہے، تم قبول چاہو تو کر لو اور نہ چاہو تو انکار بھی کر سکتے ہو۔ چنانچہ یہ تمام تفصیلات سننے کے بعد یہ آسمان بھی کانپ اٹھے اور اللہ تبارک و تعالی سے کہنے لگے کہ اللہ اس امانت کو، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی استعداد ہمارے اندر نہیں ہے، یعنی ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہم سے آپ کی نافرمانی نہ ہو جائے، آپ کی رضا کے خلاف ہم سے کوئی کام نہ ہو جائے، اگرچہ ہم اب بھی آپ کے تابع ہیں اور آپ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، جو آپ کا حکم ہے اس کو ہم پورا کر رہے ہیں، اس کو انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ جو ایک مخصوص احکامات اور ذمہ داری اللہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو صحیح طریقے پر ادا کرنے میں ناکام ہو جائیں اور پھر آپ کی ناراضگی ہمارے مقدر ہو۔ تو اس لیے پھر ہم بہت اس سے ڈر رہے ہیں اور ہم معذرت پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، ہم اس امانت کی صحیح طریقے سے ذمہ داری نہیں نبھا سکتے۔ آسمان نے انکار کر دیا، اللہ نے زمین سے بھی اسی طرح گفتگو کی، زمین نے بھی اسی طرح انکار کر دیا، یہ بھی کانپ اٹھی کہ اللہ یہ کیسے ہوگا، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی مجھ سے نافرمانی نہ ہو جائے، مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ نے پہاڑوں پر پیش کیا تو پہاڑ بھی تھرا گئے، یا اللہ یہ ہمارے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آسمان تو بول نہیں سکتے، زمین بول نہیں سکتی، پہاڑ بول نہیں سکتے، تو پھر یہ ساری باتیں کیسے ہو گئی، اور انہوں نے شریعت کو کیسے سمجھ لیا، اللہ کی رضامندی اور ناراضگیوں کو کیسے سمجھ لیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اللہ نے ان کی ضرورت کے مطابق ان کے اندر شعور رکھا ہے، ان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ اپنے کام بخوبی انجام دے رہے ہیں جو اللہ نے ان کی ڈیوٹیز لگائی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد نہ بیان کر رہی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تعریف نہ بیان کر رہی ہو۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ، لیکن تم ان کی تعریفات کو، ان کی حمد کو، ثنا کو، ان کی تسبیحات کو تم سمجھ نہیں سکتے، تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم اللہ کی تمام مخلوقات کی تسبیحات کو سمجھ سکو۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی جتنے بھی مخلوقات ہیں، اللہ نے ہر ایک کے اندر شعور رکھا ہے، اللہ نے ہر ایک کے اندر اس کی ضرورت کے مطابق صلاحیتیں رکھی ہیں، اسی وجہ سے تو وہ اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیحات بیان کرنے میں مصروف ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کے اندر اللہ نے یہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود خالق و مالک ہے، اور اللہ جس کے اندر جو صلاحیت پیدا کرنا چاہے وہ اللہ پیدا کر سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن آپ نے سنا ہوگا کہ جب گنہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اپنے جرم کا اقرار نہیں کرے گا بلکہ وہ انکار کرے گا، اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کرے گا، حالانکہ وہ گنہگار ہے، حالانکہ اس نے یہ غلطیاں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا تو اللہ نے سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ، کہ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وہ اپنی زبان سے بول نہیں سکیں گے، ان کے ہاتھوں کو ہم بلوائیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پیر بولیں گے، ان کی آنکھیں بولیں گی، ان کا کان بولے گا، ان کا پیٹ بولے گا، ان کی شرمگاہ بولے گی، جسم کا ایک ایک حصے سے اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کا اقرار کرائیں گے جو اس نے کیا ہوگا۔ اب یہ دیکھیے کہ ہاتھ بھی تو بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، پیر بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود یہ بولیں گے، تو اللہ خود خالق و مالک ہے، جس کے اندر چاہے بولنے کی صلاحیت ڈال دے اور جس بے جان چیز کے اندر چاہے تو حرکت پیدا کر دے۔ اس لیے زمین و آسمان اور پہاڑوں سے جس وقت اللہ نے یہ گفتگو کی تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت اس گفتگو کو مکمل طور پر سمجھنے اور ان تفصیلات کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے ان کے اندر ڈالی ہو، اسی وجہ سے انہوں نے گھبرا کر ڈر کر انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ
فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اس کو اٹھانے سے برداشت کرنے سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور کیا بھائی ڈر گئے۔ اب نمبر آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کے سامنے بھی اللہ نے یہی پیشکش رکھی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا، تمام تفصیلات واضح کر دی کہ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں، تو تمہیں اللہ کی رضا نصیب ہوگی، جنت نصیب ہوگی، انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا، اور اگر ناکام ہو گئے تو پھر جہنم ہوگی، اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی رضامندی اور اللہ کے انعامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی حامی بھر لی، اور اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ اللہ، ہم اس کے لیے اس امانت کے بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور ہم مکمل طور پر آپ کی اطاعت کریں گے۔ ان احکامات، یہ جو امانت آپ ہمیں دیں گے، یعنی جو شریعت، جو احکامات آپ ہمیں دیں گے، یا اللہ ہم ان کو مکمل طور پر، صحیح طور پر ان پر چلنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے اس امانت کو قبول کر لیا۔ جس امانت کو قبول کرنے سے زمین و آسمان اور پہاڑوں نے انکار کیا اور گھبرا گئے، اس انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بڑا ظلم کرنے والا اور بڑا نادان ہے، عاقبت سے ناواقف ہے، یعنی انجام سے ناواقف ہے۔ اس نے اس کے انجام کو نہیں سوچا کہ اگر تو ناکام ہو گیا تو پھر کتنی بڑی سزا ہے، اس کو نہیں دیکھا، بلکہ کیا ہے، کس کو دیکھا؟ جنت کو دیکھا، انعامات کو دیکھا، اللہ کی رضا کو دیکھا، ان چیزوں کو دیکھ کر تیار ہو گیا۔ اب یہ جو اللہ نے فرمایا کہ انسان بڑا ہی ظالم کا مطلب اپنے اوپر ظلم کرنے والا، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا، اور نادان اور ناواقف، جو عاقبت کو، یعنی جو انجام سے ناواقف ہے۔ تو یہ جو جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ آدم علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام نبی اور پیغمبر ہیں، اور نبی اور پیغمبر تو تمام غلطیوں سے پاک اور معصوم ہوا کرتے ہیں، اور آدم علیہ السلام نے جس ذمہ داری کا اقرار کیا تھا اس کو پورا کر کے بھی دکھایا۔ اور کتنے نبی اور پیغمبر آئے ہیں، کتنے اولیاء کرام آئے ہیں، نیک اللہ کے بندے آئے ہیں، صحابہ کرام آئے ہیں، تو ان سب نے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کی اور اس پر چلے۔ تو یہ جو جملہ اللہ نے فرمایا، ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، اور جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ جملہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے فرمایا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان اس نے اسے قبول کر لیا، اور یہ بڑا ہی نادان ہے، ناسمجھ ہے، اور انجام سے ناواقف ہے، اور اپنے اوپر ترس نہ کھانے والا، یعنی ظلم کرنے والا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں ہرگز نہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اب لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو انسان نے قبول کیا، تو اللہ پاک نے اس انسان کے اندر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی تمام تر صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی تھی، اللہ پاک نے وہ سب انسان کے اندر رکھی ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ، تاکہ اللہ منافقوں کو، منافق مرد اور عورتوں کو، مشرک مرد اور عورتوں کو عذاب دے، جنہوں نے احکامات قبول تو کیے لیکن ان پر عمل نہیں کیا، یا جنہوں نے قبول ہی نہیں کیے۔ جب آدم علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا، اب یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے، آدم کی اولاد کے لیے، کہ وہ اس مشن کو آگے بڑھائیں، اور وہ اللہ کے احکامات قبول کریں اور اس پر عمل کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب ہم نے یہ سلسلہ شروع کر دیا انسان کے اندر، تاکہ جو منافق ہیں، یعنی کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہے، یا جو شرک کرنے والے ہیں، مرد ہو یا عورت، ان کو اللہ پاک عذاب دے۔ یعنی یہ امانت کا جو رزلٹ ہے نا، وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس امانت کو قبول کرنے کا جو انجام ہوگا، اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں یا عمل کرنے کی صورت میں، اس انجام کو یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے کہ اب چونکہ انسان قبول کر چکا ہے، تو اگر اس پر اب وہ عمل نہیں کرے گا
تو پھر سزا ہوگی، اور عمل نہ کرنے والے لوگ یا تو منافق ہوں گے یا مشرک ہوں گے، یا تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے حقیقت میں مسلمان نہیں ہوں گے، یا پھر وہ صاف اور واضح طور پر مشرک ہوں گے، وہ قبول ہی نہیں کریں گے ایمان، تو ان کو عذاب۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالی ماننے والے، قبول کرنے والے، عمل کرنے والے مرد اور عورتوں پر اللہ اپنی مہربانی کا معاملہ فرمائے ان کے ساتھ۔ اور جن لوگوں نے عمل کرنے کی کوشش کی، جو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالی پر، اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے عمل میں تو اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، تو لہذا اللہ رب العزت ان پر توجہ فرمائیں گے، اللہ پاک ان کی مغفرت بھی فرمائیں گے، اللہ ان پر ان کی رعایت بھی کریں گے، بشرطے کہ صحیح عمل کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی آیت میں اللہ پاک نے اس امانت کا ذکر کیا ہے جو اللہ پاک نے حضرت انسان کو سونپی ہے، یعنی شریعت کا مکلف بنایا، اور دوسری آیت میں اللہ پاک نے اس کے رزلٹ کا ذکر کیا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی صورت میں کیا ہوگا اور عمل نہ کرنے کی صورت میں کیا ہوگا، کس طرح اللہ عذاب میں مبتلا کریں گے، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف کے اندر وہ لوگ مبتلا ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے ناکام ہو جائیں گے۔ تو یہ دو آیتیں بڑی اہم آیتیں ہیں، اور اس میں آپ اگر غور کریں تو پوری صورت کا خلاصہ ہے، پوری صورت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، اور ہمیشہ رات دن آپ کی کڑھن اور آپ کی محنت اور لگن یہی رہتی تھی کہ ایک ایک امتی آپ کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم کرے، قبول کرے، آپ کی نبوت پر ایمان لائے، ایک اللہ پر ایمان لائے۔ آپ کی یہی محنت اور یہی فکر تھی رات دن کی، اور جب ایمان نہیں لاتے تھے لوگ تو آپ بہت غم زدہ ہوا کرتے تھے، غمگین ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانا، آپ کو غم کے اندر مبتلا کرنا، یہ کسی بھی امتی کے لیے روا نہیں ہے، یعنی مناسب نہیں ہے۔ تو اب وہ لوگ جو ایمان نہ لا کر آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، جو آپ کی بات نہ مان کر اور آپ کی نبوت کو تسلیم نہ کر جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو وہ بھی اس سے باز آ جائیں اور یہ تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ وہ قبول کرنے والے بنے، وہ ماننے والے بنے۔ اگر وہ قبول کر لیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَتُوبَ اللَّهُ، اللہ ان پر مہربانی کریں گے، اللہ رحم و کرم کا معاملہ کریں گے ان کے ساتھ، اور اگر اس میں کوئی ان سے غلطی کوتاہی بھی ہوگی تو اللہ اس کو درگزر کریں گے، معاف کریں گے۔ لیکن اگر انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا، تو پھر وہ یا تو منافق ہوں گے یا پھر مشرکین ہوں گے، تو ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے خلاصہ اس صورت کے اندر یہاں پر اخیر میں کر دیا۔ الحمدللہ یہ سورہ احزاب مکمل ہو گئی، اور کل سے انشاءاللہ سورہ سبا شروع ہوگی۔ اس صورت میں جتنی بھی باتیں اب تک آئی ہیں، اللہ رب العزت ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو صحیح طور پر اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی، اور دوسروں کو اس کے مطابق دعوت دینے کی اللہ پاک